بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9th کلاس۔ آج ہمارا مطالعہ پاکستان کا لیکچر نمبر 4 ہے۔ ہم باب نمبر 4 پڑھ رہے ہیں، خواتین کو بااختیار بنانا۔ اس کا ہم نے لیکچر نمبر 3 میں جو اپنا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا، تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار، اس کو ہم نے نصف پڑھا تھا۔ بقیہ جو اس کا حصہ ہے وہ ہم آج اپنے لیکچر میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم اہم نکات دیکھتے ہیں۔ ہم تحریک پاکستان میں شامل خواتین کی خدمات کا ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح سے مردوں کے شانہ بشانہ خواتین نے بھی آزادی کی جدوجہد میں بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ ہم آگے اپنی جو خاتون ہے اس کا ذکر کریں گے، بیگم شائستہ اکرام اللہ، جو مسلم فیڈریشن گرلز جو تھی، مسلم گرلز فیڈریشن کی روح رواں تھی، یعنی انہوں نے مسلم فیڈریشن گرلز کے لیے، عورتوں کے لیے قائم کی تھی۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ جو ہے وہ 22 جولائی 1915 کو پیدا ہوئی تھی اور 11 دسمبر 2000 میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اس دور میں، برصغیر کے اس دور میں، لندن سے PhD کی ڈگری حاصل کی تھی۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ نے مسلم خواتین جو تھیں، خاص طور پر طالبات جو تھیں، ان کو منظم کیا اور ان کو منظم کرنے کے لیے، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے، ایک تنظیم بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا، اور یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، کیونکہ کسی بھی تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے طلبہ جو ہوتے ہیں وہ بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور طالبات کو، خصوصاً عورتوں کو، لڑکیوں کو جو ہے وہ اس تحریک کی طرف راغب کیا اور ان کو متحد کیا، اکٹھا کیا اور تحریک آزادی میں جدوجہد کے لیے تیار کیا۔ اس کے بعد ہے لیاقت علی خان کی اہلیہ بیوی بیگم رانا لیاقت علی خان۔ بیگم رانا لیاقت علی خان جو ہیں وہ 13 فروری 1905 میں پیدا ہوئی تھی اور 13 جون 1990 کو انہوں نے وفات پائی تھی۔ بیگم رانا لیاقت علی خان جو ہیں یہ ایک ہندو فیملی سے تعلق رکھتی تھی، جو برہمن خاندان تھا، انڈیا کا جو سب سے اعلیٰ ذات سمجھی جاتی ہیں۔ انہوں نے شادی کے بعد اسلام قبول کیا تھا اور لیاقت علی خان کی یہ دوسری بیوی تھی۔ بیگم رانا لیاقت علی خان جو ہے وہ پہلی خاتون اول بھی ہیں جو کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان کی بیگم تھی۔ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد جو مہاجرین ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے ان کی بحالی کے لیے بہت کام کیا، کیونکہ وہ بے حال تھے، اپنا سب کچھ بھارت میں چھوڑ کر آئے تھے، خالی ہاتھ تھے اور لوٹے پوٹے تھے، راستے میں ان کے ساتھ بہت ساری مشکلات پیش آئی تھی، تو ان کو دوبارہ سے زندگی کی طرف لانے کے لیے انہوں نے بہت کام کیا۔ اس کے علاوہ وہ سندھ کی پہلی خاتون گورنر بھی رہ چکی ہیں اور عورتوں کے لیے ایک انہوں نے تنظیم بنائی تھی، پاکستان وومنز ایسوسی ایشن، اپوا کے نام سے۔ اس کے علاوہ وہ ہالینڈ اور اٹلی میں پاکستان کی سفیر بھی رہیں۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو بیگم رانا لیاقت علی خان جو ہیں انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی پاکستان کی ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ اس کے بعد تحریک خلافت میں خواتین کا کردار۔ تحریک خلافت جو ہے وہ ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے برصغیر کے لوگوں نے شروع کی تھی۔ برصغیر میں اس تحریک میں بیگم مولانا محمد علی جوہر نے اپنی ساس جو ہیں خوش دامن بی اماں کے ساتھ مل کر اس میں بھرپور کردار ادا کیا تھا اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں میں بھی سیاسی شعور بیدار کیا تھا۔ مولانا محمد علی جوہر جو ہیں، بیگم مولانا محمد علی جوہر جو ہیں وہ 10 دسمبر 1878 کو پیدا ہوئی تھی اور ان کی وفات ہوئی تھی 4 جنوری 1931 کو، یعنی یہ پاکستان بننے سے پہلے ہی وفات پا گئی تھی، لیکن انہوں نے تحریک خلافت میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا جس کو مضبوط بنانے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ نے خواتین کے اندر آزادی کی جدوجہد کے لیے سیاسی طور پر شعور بھی پیدا کیا۔ آگے ہے بیگم جہاں آرا شاہ نواز، جو آل انڈیا مسلم لیگ ویمن کمیٹی کی رکن بھی تھیں۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز 7 اپریل 1896 کو پیدا ہوئی تھی اور 27 نومبر 1989 کو انہوں نے وفات پائی تھی۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز جو ہیں یہ علامہ اقبال کے ایک بہت اچھے دوست تھے۔ شاہ نواز ان کی بیوی تھی جو وکیل تھے، بیرسٹر تھے، اور 1930 اور سے لے کر 1932 تک 3 گول میز کانفرنس جو لندن میں ہوئی تھی، ان میں بیگم جہاں آرا شاہ نواز نے شرکت بھی کی تھی، مسلم خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ آل انڈیا مسلم لیگ وومن کمیٹی کی رکن بھی بنی اور 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کا جو تاریخی اجلاس ہوا تھا جس میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، اس میں بھی آپ نے شرکت کی تھی۔
آگے ہے لیڈی نصرت ہارون۔ لیڈی نصرت ہارون نے بھی تحریک خلافت میں بھرپور کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے 1925 میں کراچی میں خواتین کی اصلاح کے لیے ایک انجمن قائم کی جس کا نام اصلاح الخواتین تھا۔ اس میں مسلمان خواتین جو تھیں وہ اس کی یہ پہلی انجمن تھی، یعنی مسلم خواتین کی پہلی انجمن قائم ہونے کا اعزاز بھی ان کو حاصل ہے کہ انہوں نے قائم کی تھی۔ نصرت ہارون جو ہیں وہ ایران میں پیدا ہوئی تھی 1886 میں۔ ان کی فیملی نے ہجرت کی تھی بر صغیر کی طرف، اور یہاں آ کر وہ کراچی میں باقاعدہ طور پر مستقل طور پر رہائش اختیار کر لی۔ انہوں نے 1967 میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ اس کے علاوہ وہ جو اصلاح الخواتین انجمن انہوں نے قائم کی تھی اس کو بہت اچھے طریقے سے چلاتی رہیں، اور خواتین کو اہم کام ادا کرنے کی طرف جو ہے وہ راغب کیا انہوں نے، اور خواتین کو بتایا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی کس طرح سے آگے ترقی کر سکتی ہیں۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے بک سے۔ ہاں جی، یہاں سے ہم اپنی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ مسلم گرلز فیڈریشن تنظیم کی روح رواں تھی۔ اس زمانے میں نوجوان لڑکیوں کو منظم کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، مگر اس دشوار مرحلے میں آپ نے ہمت نہ ہاری اور ہندوستان بھر کی طالبات کو منظم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان پہلی خاتون اول پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی بیگم تھی۔ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی بحالی کے لیے خدمات انجام دیں۔ وہ سندھ کی پہلی خاتون گورنر تھیں۔ پاکستان بننے سے قبل آپ نے عورتوں کی ایک تنظیم آل پاکستان وومنز ایسوسی ایشن افوا قائم کی۔ وہ ہالینڈ اور اٹلی میں پاکستان کی سفیر بھی رہیں۔ تحریک پاکستان کی رہنما بیگم مولانا محمد علی جوہر نے اپنی خوش دامن بی اماں کے ہمراہ تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا۔ انہوں نے نہ صرف خواتین بلکہ مردوں میں بھی سیاسی شعور بیدار کیا۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز علامہ اقبال کے گہرے دوست بیرسٹر شاہ نواز کی اہلیہ تھیں۔ 1930 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئیں، پھر دوسری اور تیسری گول میز کانفرنسوں میں بھی خواتین کی نمائندگی کی۔ وہ مسلم خواتین میں سیاسی بیداری پیدا کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ وومن کمیٹی کی رکن بنی۔ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں شریک ہوئیں۔ لیڈی نصرت ہارون نے بھی تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا۔ 1925 میں انہوں نے کراچی میں اصلاح الخواتین کے نام سے ایک انجمن قائم کی جسے کراچی میں مسلم خواتین کی پہلی انجمن ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مختصر تحریک پاکستان میں خواتین نے کئی رکاوٹوں کے باوجود اہم کردار نبھائے۔ یہ تھی وہ مسلم خواتین جنہوں نے تحریک آزادی میں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا۔ آپ نے اس ٹاپک کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اور رف بائنڈر پر ایک دفعہ لکھنا بھی ہے۔ یہ آپ کی آج کی ڈائری ہے۔ اللہ حافظ۔